السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی مہینے ماہ سفر سے متعلق کچھ تصورات اور بدعات کی حقیقت کو جانیں گے۔ سفر کے لغوی معنی خالی ہونے کے ہیں۔ عرب محرم کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس مہینے میں قتال وغیرہ سے باز رہتے تھے، لیکن ماہ سفر کے شروع ہوتے ہی وہ قتال و جدال کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا۔ واللہ عالم۔ سفر اسلامی مہینوں کی لڑی کا دوسرا موتی ہے۔ سفر میں نحوست کے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادوا ولا طیارتا ولا حمتا ولا سفر۔ کوئی بیماری مشیت الہی کے بغیر متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی لینا جائز نہیں ہے، الو کی نحوست یا روح کی پکار اور ماہ سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن حدیث میں کہیں بھی ماہ سفر میں کسی نیک عمل کو فضیلت کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، لہٰذا جو مسنون اعمال عام دنوں میں کیے جاتے ہیں وہی اس مہینے میں بھی کیے جائیں۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، نحوست کی وجہ سے اس میں شادیاں نہ کرنا، اس میں مٹی کے برتن توڑ ڈالنا، ماہ سفر کے آخری بدھ یعنی چہار شنبہ کو جلوس نکالنا اور شہروں اور بستیوں کے باہر بڑی بڑی محفلیں منعقد کر کے خاص قسم کے کھانے اور حلوے تقسیم کرنا، بیماریوں سے شفا کی نیت سے صبح صبح گھاس پر چلنا اور یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیمار ہوئے تھے تو اسی دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی تھی، پھر آپ نے لطیف اور عمدہ حلوہ کھایا تھا۔ مریضوں کو صحت یابی کے لیے تعویذ یا چھلا وغیرہ پہنانا اور چوری کی رسم ادا کرنا، یہ سب بدعات میں سے ہیں۔ اس مہینے کی بابت لوگوں میں مذکورہ رسومات و بدعات رواج پا چکی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اسے منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کی تردید کر دی ہے کہ نہیں ہے اللہ کی مشیت کے بغیر بیماری کا متعدی ہونا، اور نہ ہی بدشگونی جائز ہے، اور نہ ہی نحوست لینا، اور نہ ہی ماہ سفر کی نحوست جائز ہے۔ دین اسلام میں بدشگونی لینا بھی منع کیا گیا ہے۔ عربوں میں یہ عادت بد بھی عام تھی، وہ سفر پر جاتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے پرندوں کو اڑاتے اور وہ بائیں جانب کو اڑتا تو کہتے کہ ہمارا سفر یا کام صحیح نہیں ہوگا۔ یہ بدشگونی لے کر وہ سفر ہی اختیار نہ کرتے یا وہ کام ہی نہ کرتے جو ان کے پیش نظر ہوتا۔ حدیث میں ایسی بدشگونی لینے سے روکا گیا ہے کیونکہ اس کا تعلق تہمات اور مشرکانہ عقائد سے ہے۔ البتہ نیک فعلی جائز ہے کیونکہ اس میں اللہ سے اچھی امید وابستہ کی جاتی ہے، جو کہ مستحسن ہے۔ اسلام میں کسی مہینے، دن اور وقت کے منحوس ہونے کا تصور نہیں ہے، اس لیے سفر کے منحوس ہونے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی۔ برصغیر پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بھی سفر کے پہلے 13 دن یا پورا مہینہ ہی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ان ایام میں یہ توہم پرست لوگ شادی کرنے کو بھی نحوست کا باعث قرار دیتے ہیں۔ یہ خیال اور عقیدہ بھی محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھنے کی طرح غلط ہے۔ آپ سال کے کسی مہینے یا دن میں شادی کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ سوگ کا مہینہ ہی قرار پا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ذوالحجہ کا مہینہ بھی سوگ کا مہینہ ہوتا، جس میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا تھا۔ اسی ماہ سفر کے آخری بدھ میں، جسے فارسی میں چہار شنبہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرض کا آغاز ہوا تھا جس سے پھر آپ صحت یاب نہ ہو سکے، یہاں تک کہ اس کے بعد شروع ہونے والے مہینے ربیع الاول کی 9 تاریخ کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کا آغاز جس میں آپ کی وفات ہوئی، سفر کے آخری دنوں میں، جبکہ سفر کی 2 راتیں ابھی باقی تھیں، بدھ کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر میں تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر منتقل ہو گئے، اور 9 ربیع الاول بروز پیر باوقت چاشت، جس وقت آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے، آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔
برصغیر پاک و ہند کے بہت سے مسلمان گھرانوں میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ سفر کے آخری بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم غسل صحت کے طور پر مناتے ہیں۔ اس روز صبح سویرے باغوں کی چہل قدمی کو اجر و ثواب کا باعث سمجھتے ہیں اور اس خوشی میں بہت سی جگہ تعطیل بھی ہوتی ہے، اور اب چند سالوں سے چہارشنبہ کا جلوس بھی نکالا جاتا ہے۔ اول تو یوم منانے کی رسم کا کوئی تعلق ہی اسلام سے نہیں ہے، یہ خالصتاً کافر قوموں کا شعار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعادت اور خیر القرون میں بڑے بڑے اہم واقعات رونما ہوئے، بڑے بڑے مارکے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور اپنی ایمانی قوت سے سر کیے، اور اولو العزمی اور سرفروشی کے انمٹ نقوش جریدہ عالم پر ثبت کیے، لیکن ان میں سے کسی بھی اہم واقعے اور فتح کو یوم کے طور پر نہیں منایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور رسالت بھی اس سے خالی ہے۔ پورے خلافت راشدہ کے دور میں بھی اس بات کا نام و نشان نہیں ملتا، اور اس کے بعد کے عہد صحابہ و تابعین میں بھی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اس لیے یوم غسل صحت سراسر ایک خانہ ساز ہے جس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے۔ گزشتہ مشرک قوموں کا تو یہ بھی وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں، انبیاء اور رسولوں کو منحوس قرار دیتے تھے، اور جب بھی ان پر کوئی آزمائش آتی تو اس کی وجہ وہ ان پاک باز ہستیوں کو قرار دیتے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اگر نحوست تھی تو خود ان کے رویے میں تھی، ان کی نافرمانی میں تھی، اور ان کے اللہ کے احکام سے آراز و استکبار میں تھی، ورنہ کوئی چیز بجائے خود شر ہے نہ خیر۔ وہ چیز شر بنتی ہے تو اللہ کے حکم سے، خیر بنتی ہے تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مشیت سے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی غیر شرعی رسوم اور روایت سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بدل دے میرا دل، بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل، بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل، بدل دے ہوا و حرص والا دل، بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل، بدل دے خدایا فضل فرما دل، بدل دے خدایا فضل فرما دل، بدل دے بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل، بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل، بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل، بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل، بدل دے۔